بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی طرف سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، کتب تاریخ کے صفحات ایسی سینکڑوں حساس شخصیات کے سوانح سے مزین ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں اپنے قابل تقلید کردار و عمل سے خود کو ثابت کیا، بلکہ پس مرگ بھی اپنے معتقدین کے دلوں میں محبت و عقیدت کے وہ نقوش چھوڑے جو کئی زمانوں تک مٹانے سے نہ مٹ سکے۔ ایسی سدھا شخصیات کو تاریخ نے محفوظ کر لیا، جنہیں ان کے معتقدین اور چاہنے والوں نے نہ صرف یاد رکھا بلکہ ان کے جنازوں اور آخری رسوم کو بھی یادگار بنا دیا۔ اسی بحث کو آج ہم اپنی ڈاکومنٹری کا حصہ بنانے جا رہے ہیں، مگر آپ سے التماس ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین محترم، تاریخی حوالہ جات نے اس بات کو صراحتاً جسٹیفائی نہیں کیا کہ سب سے بڑا جنازہ کس شخصیت کا تھا یا کس کے جنازے میں شرکاء کی تعداد سب سے کم رہی، تاہم مشہور جنازوں کا ذکر ضرور ہوا ہے جن میں شرکاء کی تعداد کا تخمینہ لگایا گیا۔ العربیہ.net نے تاریخی حوالوں سے اخذ کردہ ڈیٹا کے مطابق خلافت عباسیہ کے دور میں وفات ہونے والے امام حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ سب سے بڑا گردانہ ہے۔ ان حوالوں کے مطابق اس جنازے میں کئی ملین افراد نے شرکت کی تھی۔ کتب سیر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے متعلق بھی لکھتے ہیں کہ آپ کا جنازہ 60 لاکھ نفوس نے پڑھا تھا۔ 19ویں صدی میں فوت ہو جانے والے مصری صدر جمال عبد الناصر کے جنازے کو مورخین نے سب سے بڑا جنازہ قرار دیا ہے۔ آپ کے رسومات 3 دن تک جاری رہے اور باختلاف روایت 30 سے 40 لاکھ اور یا 60 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی۔ ممتاز شیعہ مسلم رہنما اور انقلاب اسلامی ایران کے قائد امام خمینی کے جنازے کو شیعہ مورخین نے تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 10.2 ملین یعنی 1 کروڑ سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ آپ کا جنازہ 2 مرتبہ تیار کر کے لایا گیا۔ پہلی مرتبہ جیسے ہی جنازہ ہیلی کاپٹر سے اتارا گیا تو لوگوں نے ازراہ عقیدت کفن کے ٹکڑے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کا کفن تار تار کر لیا۔ اس موقع پر آپ کا جسد گرایا گیا۔ بڑی مشکل سے آپ کا جسد واپس لے جایا گیا۔ 4 دنوں کے بعد آپ کی میت دوبارہ لائی گئی اور سخت سیکیورٹی میں آپ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ الجزائر کی گلوکارہ ام کلثوم کے جنازے کو بھی تاریخ نے صفحات میں جگہ دی ہے اور اس کے جنازے کو ایک عظیم جنازہ قرار دیا ہے۔ اس کے جنازے میں 30 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لوگوں نے اس گلوکارہ کو کوکب مشرق کا لقب دیا تھا۔ وطن عزیز پاکستان میں مشہور جنازوں کے ڈیٹا کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ بجا طور پر ایک عظیم جنازہ قرار دیا جا سکتا ہے، جس میں بے شمار افراد نے شرکت کر کے اپنے قائد سے محبت و عقیدت کا ثبوت دیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا جنازہ سماجی کارکن مولانا عبدالستار ایدھی کا ریکارڈ کیا گیا، جس میں 2 سے 3 ملین افراد کی شرکت کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ حرمت رسول پر غیرت کرنے والے عاشق رسول ممتاز قادری کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا جنازہ قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق اس میں 50 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ ممتاز قادری کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے کی پاداش میں سزائے موت دی گئی تھی۔
اس کے بعد بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم اور عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی کا نمبر آتا ہے، جس کا جنازہ بلا شبہ کئی لاکھ لوگوں نے پڑھا تھا۔ ان بڑے جنازوں کے علاوہ تاریخی حوالے ایسے جنازوں کے بھی ملتے ہیں جن میں شرکاء کی تعداد نہایت قلیل تھی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کے جنازے میں صرف چند ہی افراد نے شرکت کی تھی، کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے آپ کے جنازے میں عام لوگوں کو شرکت کرنے سے روک لیا تھا۔ مصری تنظیم اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا کو جب قتل کیا گیا تو آپ کے جنازے میں بھی آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ مصری حکومت نے لوگوں کو جنازے میں شرکت کرنے سے روک لیا تھا۔ مصری ادیب اور مصنف مصطفیٰ لطفی منفلوطی کے جنازے میں فقط 5 افراد نے شرکت کی تھی۔ اس قدر قلیل تعداد میں لوگوں کی شرکت کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ آپ کے جنازے کے وقت معروف رہنما سعد زغلول پر قاتلانہ حملے کی خبر نے ایک کوہرام برپا کر دیا اور لوگ منفلوطی کا جنازہ چھوڑ کر سعد زغلول کی طرف بھاگ گئے۔ اس سے قبل لوگ سعد زغلول کے وطن واپسی کی خوشی میں موسیقار سید درویش کا جنازہ بھی چھوڑ کر سکندریہ چلے گئے تھے۔ اس طرح تاریخ نے سید درویش کا جنازہ بھی قلیل ترین شرکاء کے زمرے میں شامل کر لیا۔ گینز ورلڈ ریکارڈ بک کے اعداد و شمار کے مطابق بھارتی ریاست تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کنجیورام نتاراجن انا دورے کی آخری رسومات میں 1,50,00,000 افراد نے شرکت کی تھی۔ آپ کا جنازہ چنائی میں ایک مقام مرینا بیچ میں ادا کیا گیا۔ تاریخ نے اس جنازے کو عالمی نمبر 1 قرار دیا۔ عیسائیوں کے پادری پوپ جان پال کے جنازے میں شرکاء کی تعداد 40 لاکھ سے زیادہ لکھی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کے سیاہ فام رہنما نیلسن منڈیلا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کی آخری رسومات میں لگ بھگ 40 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ جنوبی افریقہ کے لیے آن جہانی نیلسن منڈیلا کی وہی حیثیت ہے جو پاکستان کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے۔ پرنسس آف ویلز لیڈی ڈیانا کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ اس کے جنازے کو بھی بلا شبہ ایک بہت بڑا جنازہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے جنازے میں 40 سے 50 لاکھ تک لوگوں نے شرکت کی تھی، اور برطانوی ملکہ الزبتھ کے متعلق باور کیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے میں بھی کئی ملین افراد شریک ہوئے تھے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اگر اچھی لگے تو ضرور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔